تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 215۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کے احوال۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت کا قرآن شریف میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب فرعون نے اپنے شاہانہ تکبر کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے علاوہ ان تمام لوگوں پر جو ان کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے ظلم کی انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسے، اس کے عمرہ، وزراء اور لشکر کو دریا میں غرق کر دیا۔ فرعون کے مال و متاع پر انہی لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو، جو ان کے نزدیک کمزور، بے کس و بے بس تھے، قابض کر دیے۔ اس سے قبل بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے مویشی ذبح کر کے ان کا خون نشانی کے طور پر اپنے گھروں کے دروازوں پر لگا دیں، مگر ان مویشیوں کا گوشت خود پکا کر نہ کھائیں، البتہ وہ ان کی کیسری پائے چاہیں تو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ پھر جب فرعون کے عمرہ وزراء، اس کا لشکر اور وہ خود حکم الہی سے دریا میں غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کے مشرقی و مغربی علاقوں پر قابض فرما کر انہیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ جہاں تک اہل مصر کا تعلق ہے، وہاں فرعون کے عمرہ وزراء کی بیویاں یا وہاں کے نچلے طبقے کے غریب لوگ باقی رہ گئے تھے، جن سے ان عمرہ وزراء کی بیویوں نے مجبوراً شادی کر لی تھی اور ان کی غربت کی وجہ سے ان پر حاوی ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مصر میں وہی روایت چلی آتی ہے، یعنی وہاں کی عورتیں مردوں پر غالب اور حاوی چلی آتی ہیں۔ جب بنی اسرائیل نواح مصر میں آباد ہو گئے تو وہاں وہ ہر سال کئی عیدیں منایا کرتے تھے، جن میں ان کی عورتیں دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا کرتی تھی، اور ان میں سے پیش خود مریم بن عمران یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن ہوتی تھیں۔ اہل کتاب کے بعض بیانات میں مریم علیہ السلام بنت عمران کو مریم نبی بتایا گیا ہے، وہ صریحاً غلط ہے، بلکہ جن روایات میں ان کا نام کے بعد یہ لفظ بڑھایا گیا ہے وہ صرف تعظیماً بڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ قرابت کے لحاظ سے ان کا تعلق انبیاء یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے تھا، لیکن در حقیقت جیسا کہ ظاہر ہے وہ نبیہ نہیں تھیں۔ جہاں تک عیدوں کے مواقع پر بنی اسرائیل کی لڑکیوں کی دف بجا کر گیت گانے اور مریم بنت عمران کے اس میں پیش رہنے کا تعلق ہے، تو خوشی کے مواقع پر اظہار مسرت کے اظہار پر یہ رواج عربوں میں بھی تھا، بلکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے استقبال کے موقع پر لڑکیاں چھتوں پر چڑھ کر دف بجا کر وہ مشہور گیت گا رہی تھیں جس کے بول طلعت البدر علینا وغیرہ ہیں، اور جیسا کہ بعض روایات میں مذکورہ ہے کہ انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دف بجا کر گانے سے منع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا انہیں یوں ہی گانے دو، یہ ان کی عید ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون پر غلبہ پانے کے بعد بنی اسرائیل کی لڑکیوں کے عید منانے اور دفوں پر گیت گانے کا حوالہ بھی دیا تھا، واللہ اعلم۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 216۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کا احوال۔ اہل کتاب کی روایات کے مطابق دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمواریوں کے لیے جو خشکی کا رستہ بنایا تھا وہ دریا کے کنارے پانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنا عصا مارنے سے بنا تھا، اور وہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے دریا میں اترنے کے بعد غائب بھی تب ہی ہوا تھا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ کر وہاں پانی پر دوبارہ آسا مارا تھا۔ واللہ عالم۔ بہرکیف اس واقعے سے قبل بنی اسرائیل سالہ سال سے مصر میں آباد چلے آ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی وہ وہاں کم و بیش 430 سال تک اس کے نواحی علاقے میں آباد رہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی تھی کہ انہیں بھی قوم میں فرعون کی طرح اصنام تراشی کی اجازت دی جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، کیا تم بھی نادان قوم ہو؟ بلکہ قرآنی آیت اشرفیہ کے مطابق ان سے بھی فرمایا تھا 430 سال کے بعد، جیسا کہ بعض روایات میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل شام کی طرف چلے گئے تھے۔ اکثر مفسرین نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو بیان کیا ہے، بنی اسرائیل کے بھیجے ہوئے جو 12 آدمی شاہ جبارین کے پاس یکبا دیگرے آئے تھے، وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایسے طویل القامت اور فریبہ اندام تھے کہ انہیں دیکھ کر ان سے کہا تھا، کیا یہ بنی آدم ہیں؟ تو یہ صرف کہانیاں اور اسرائیلیات کے خرافات سے ماخذ ہیں، کیونکہ یہ بات صریحاً خلاف عقل اور بعید از قیاس ہے۔ اسی طرح تلق جبارین کی بابت جو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا بھیجا ہوا جو مسمی اوج بن انق شخص بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا تاکہ وہ انہیں ایک ایک کر کے ہلاک کر دے، اس کا قد 3330 گز اور 1/3 گز تھا، اور اس کے کھانے کے لیے اس نے جو انگور اور اس قسم کے پھلوں کے جو خوشے اسے دیے تھے، ان میں سے ایک ایک دانہ اتنا بڑا تھا کہ وہ موٹے سے موٹے اور قد آور سے قد آور شخص کی پورے دن کی خوراک ہو سکتا تھا۔ تو وہ سب بھی اسرائیلیات میں درج دیگر خرافات کی طرح صرف خرافات و فضولیات ہی گردانا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متفقہ صحیح حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا قد پہلے زیادہ سے زیادہ 70 فٹ بنایا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس میں کمی ہوتی چلی گئی۔ اس طرح اسرائیلیات میں درج یہ بیان بھی جو اوف البقالی سے مروی ہے جو اور ابن جریر نے اسی کے حوالے سے پیش کیا ہے، سراسر لغو ہے کہ جب اوج بن انق بنی اسرائیل کی طرف آ رہا تھا تو پہلے وہ ایک عظیم پہاڑ کے دامن میں پہنچا، تو اس نے اس پہاڑ کو اٹھا کر بنی اسرائیل پر پھینکنا چاہا، لیکن اس وقت کہیں سے ایک پرندہ نمودار ہوا اور اس نے اس پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور اس کے ایک ٹکڑے کا حلقہ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا۔ یا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز تھا، ہوا میں 10 گز اچھلے تھے جو اوج بن انق کے صرف ٹخنے تک پہنچ پائے تھے، تاہم انہوں نے اس کے ٹخنے پر اپنا آسا مار کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ صرف ایک ناقابل یقین مضحکہ خیز کہانی ہے جسے اوف البقالی ہی نے بیان کیا ہے اور ابن جریر نے اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کیا ہے، لیکن ابن جریر کی یہ مسند محل نظر ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 217۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کے احوال۔ اسرائیلیات کی یہ حکایات واقعہ نگاری کے اصول کے صریحاً خلاف ہے، جبکہ خود انہی کے دو باوثوق افراد نے ان کے صاف صاف تردید کی ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ بیانات اسی وجہ سے بھی ناقابل یقین ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر کے اس کا الزام دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ قرآن کے علاوہ
دیگر معتبر روایات سے ثابت ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں سے خود جہاد کریں اور اپنی مدد کے لیے اپنے خدا کو بلائیں۔ بنی اسرائیل کے جن دو اشخاص کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ اپنی قوم کے ان اعمال اور ان کے خلاف مذہب حرکات پر انہیں خدا سے خوف کی وجہ سے ٹوکتے تھے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 23۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان کے نام ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، عطیہ السیدی، ربیعہ بن انس کے علاوہ متعدد دوسرے شکہ راویوں نے یوشع اور کالب بتائے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل ایمان ہونے کی وجہ سے نوازش فرماتے ہوئے انہیں انعام سے نوازا تھا۔ جبکہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 25۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں سے اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے، یعنی یا اللہ مجھے صرف اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، اس لیے ہمیں اور اس فاسق قوم کو علیحدہ کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت میں فرق کا مطلب افز بتایا ہے، یعنی ہم میں اور اس قوم میں فاسق کے درمیان انصاف فرما دے۔ انہی دو وجوہ کی بنا پر بنی اسرائیل نے دشمنوں سے جہاد کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ ہمیں کیا غرض کہ ہم ان سے جہاد کریں، جاؤ تم اور تمہارا خدا ان سے لڑو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ انہیں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، اس لیے ان فاسقوں کی قوم اور ہمارے درمیان انصاف فرما دے۔ بنی اسرائیل متواتر 40 سال تک روئے زمین پر بھٹکتے پھرتے رہے تھے اور انہیں کہیں ٹھکانہ نہ ملا تھا، اور وہ سب کے سب سوائے یوشع اور کالب علیہ السلام کے سوا ہلاک ہو گئے تھے، کیونکہ انہی دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لا کر ان کی حمایت کی تھی۔ اس کے برعکس جیسا کہ سعد بن معاذ کے حوالے سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، وکیع رحمۃ اللہ علیہ، سفیان رحمۃ اللہ علیہ، مخارق ابن عبداللہ احمسی رحمۃ اللہ علیہ، طارق یعنی مقداد ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، جن میں عبیدہ بن حمید اور انس شامل ہیں، بیان کیا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جان و دل سے آپ کے ساتھ ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے دشمنوں سے آخر وقت تک مقابلہ کرتے رہیں گے، تاکہ ان کے آپ کی دعا سے ہمارا پروردگار ان پر فتح سے ہمکنار یا شہادت سے سرفراز فرمائے۔ یہ روایت نسائی نے محمد بن منشا، خالد بن حارث، حمید اور انس کے حوالے سے پیش کی ہے، اور ابن حبان نے انہی اسناد کی بنیاد پر اسے اپنی کتاب صحیحہ میں ابی یعلا عبداللہ العلا بن حماد اور معمر کے حوالے سے